چوہے کی جگہ چونٹی بھی نہیں ہوگی کھیل داس صاحب. اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ جو آپ کا آرڈر ہے, مجھے ہنسنا نہیں چاہیے, بری بات ہے, مگر سر یہ جو آرڈر ہے اس کے اندر آپ نے کسی کو کہا کہ تم نے قتل کیا ہو نہ کیا ہو, تمہارے ساتھ والے نے قتل کیا ہے, تمہیں بھی قتل کی سزا ملے گی. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے آج آپ 3 وکلا تھے, چوتھا نون لیگ سے بھی کوئی وکیل بلا لیتی. دیکھیں, ہمارا فیصلہ نہیں ہے, فیصلہ ہم نے نہیں دیا ہے, عدالت نے دیا ہے اور جج صاحب نے لکھا ہے. آپ نے کاپی بھی دکھائی مجھے. ایز اے پاکستانی میں فیئر بات کروں گا کہ یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا, جس کے فوٹیجز آپ نے دکھائے, میرے لیے ایز اے پاکستانی یہ سب سے زیادہ مطلب لمحہ فکر تھا, تشویش تھی, تشویش ہے کہ آپ پولیٹکس میں جو کچھ کرتے رہے, آپ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار پہ بھی تنقید کرتے رہے, ہم نے بھی کی ہے, کوئی آپ کو نہیں روکے گا, آپ کو پورا حق ہے. دنیا کا کون سا قانون یہ اجازت دیتا ہے جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کیا ہے؟ اگر امریکہ میں یہ ہوتا کیا دنوں میں فیصلے نہیں آنے تھے؟ اگر برطانیہ میں ہوتا تو دنوں میں فیصلے نہیں آنے تھے؟ اور جس انصاف عدالتی نظام پہ آپ سوال اٹھا رہی ہیں یا جو بات ہو رہی ہے, اس کا ماسٹر مائنڈ اس دن 10 مئی کو سپریم کورٹ جاتا ہے کالا چشمہ پہن کر. مگر اس کا ماسٹر مائنڈ یہی تھے یا کوئی اور تھے؟ آپ نے ایک اور ماسٹر مائنڈ کو بھی تو پکڑا ہوا ہے نا, اس کی تو بات آپ کرتے نہیں. جو ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ بندہ اس وقت تھانے میں نہیں تھا, چھٹی پہ تھا, تو میں دل میں سوچ رہا تھا کچھ تو کر رہا تھا نا, صحیح ہے, پردے کے پیچھے تھا یا صوفے کے نیچے تھا, مطلب ادھر نہیں, تھانے پہ نہیں تھا. میری بات یہ سنیں, آپ کے عدالتی نظام اس کالے چشمے والے ماسٹر مائنڈ کو 9 مئی کرانے والے کو گڈ ٹو سی یو کہہ کر پروٹوکول سے سپریم کورٹ سے بھیجا اور براجمان کیا, ایک جس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ گیسٹ ہاؤس چلے گئے. جب انصاف کا معیار یہ ہوگا, جب انصاف کا معیار تو کبھی بھی اچھا نہیں تو پھر سوال اٹھیں گے نا. نہیں سوال سر اس ججمنٹ پہ بھی اٹھیں گے. دیکھیں جو بھی فیصلے آتے ہیں اس پہ بالکل تنقید بھی ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم تو سنتے رہے کہ جی ہمارے پاس واٹر ٹائٹ ایویڈنس ہے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر واٹر ٹائٹ ایویڈنس تھی تو پھر وہ بیچارے 2 پولیس اہلکار جن میں سے ایک چھٹی پہ تھا, ان کی اچھا وہ جو سٹار وٹنس ہے وہ ہر کسی کا نام بھی ڈال رہے ہیں. اگر سرگودا میں کوئی ہے, بچڑ صاحب ہیں, تو وہ اس کا نام بھی ڈال رہا ہے, تو سب کچھ انہی کے اوپر آ رہا ہے. تو اتنا بھار آپ نے ایک سٹار وٹنس کے اوپر ڈال دیا ہے جو ویسے بھی ایک اسپائی کے روپ میں وہاں پہ موجود تھا. تو میرا کہنے کا یہ کہ اگر آپ کے پاس, میں ہمیشہ یہ پوچھتی ہوں, جب آپ کے پاس اتنی واٹر ٹائٹ ایویڈنس تھی تو وائی ڈڈ یو ناٹ پریزنٹ اٹ ان کورٹ؟ منیزے, میں یہ سمجھتا ہوں 9 مئی صرف اس ریاست کا نہیں, پوری ریاست کی 25 کروڑ عوام کا کیس ہے. میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ فریاد میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے. ہلکی کیوں ہے؟ مجھے تشویش آج بھی اس پہ ہے کہ جو 9 مئی میں جن کو سزائیں ہوئی ہے, 10 سال کی سزا ہوئی ہے, عمر ایوب صاحب کو ہوئی ہے یا جو بھی ہوئی ہے, اس کے جو ججز نے فیصلے کیے, مگر وہ آج بھی دھن دنا کے پھر رہے ہیں, کوئی جیل میں نہیں گیا اس وقت بھی. مجھے یہ تشویش ہے, میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے ہیں. ان کو جیل میں اگر سزا ہوتی ہے 10 سال کسی کو, نواز شریف کو بے گناہ سزا ہوئی تھی, وہ اپنی بیٹی کو لے کر جیل آیا تھا, پاکستان چلا گیا تھا جیل. یہ آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں. ایک دفعہ پھر 9 مئی جیسا کر رہے ہیں, آرٹیکل چھپوا رہے ہیں انٹرنیشنل جریدوں میں, پیڈ کانٹیکٹ دے رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل کے خلاف, اور یہ لوگ آج بھی گھوم رہے ہیں. یہ کون سا قانون؟ مجھے یہ میری تشویش آج بھی یہی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ 9 مئی پھر سے کرنے جا رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ فیلڈ مارشل کے خلاف. فیلڈ مارشل ایک واحد ایک شخصیت تو نہیں ہے نا, چیف آف آرمی اسٹاف, سپہ سالار ہے ہماری افواج کا, اس کے خلاف لندن میں کل نعرے لگے ہیں اور ان پی ٹی آئی نے لگائے, ان لوگوں نے لگائے. یہ بلوائی میں دیکھیں, وہ اس کے خلاف پوری کیمپین دنیا میں, دنیا اس کی متعارف ہے, دنیا اس کی سراہ رہی ہے, اس کی صلاحیتوں کو, اس کے دفاع میں کامیابیوں کو, خارجی کامیابیوں کو, پاکستان کو ایشین ٹائیگر معیشت میں ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے, اس کے خلاف یہ لوگ آج بھی کر رہے ہیں. مجھے تشویش یہ ہے کہ وہ لوگ بہت بڑی بات کی جیلوں میں جانے چاہیے.